السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیبر کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقابلہ اپنے دشمن سے تھا۔ جب آپ نے اس کو نیچے گرا لیا، اب جب آپ نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کہ اب خنجر یا تو میرے سر میں لگے گا یا میری گردن میں۔ وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر میں اس کو احساس ہوا کہ نہ تو اس کو کسی نے خنجر مارا، اور یہ کیا ہوا کہ میرا دشمن میرے سینے سے بھی اٹھ گیا۔ اس نے حیرت میں اپنی آنکھیں کھولیں، کھڑا ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھنے لگا، آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف میں لکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو تجھے قتل ہی کرنے لگا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اب اگر میں تجھ کو قتل کرتا تو اپنی ذات کے لیے کرتا، اللہ کے لیے نہ کرتا، اور ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے کو مسلسل ایک آدمی تنگ کر رہا، وہ اس کوشش میں کہ کسی طرح سے یہ غصے میں آئیں اور غصے میں آ کے ان کو جواب دیں۔ آخر جب وہ بالکل ہی ہار گیا تو ان سے پوچھنے لگا کہ حضرت کیا بات ہے، میں مسلسل آپ کو غصہ چڑھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو غصہ آ نہیں رہا۔ حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرا غصہ بڑا قیمتی ہے، میں اس کو وہاں استعمال کرنا چاہتا ہوں جہاں اس کے استعمال کی ضرورت ہے، جہاں میری دنیا کا بھی نفع ہو آخرت کا بھی، تجھ پر استعمال کر کے میں اپنے غصے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آئیے اس خوبصورت بات سے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ ہمارے بھائی سرفراز علی صاحب اسی نشست خاص پر موجود تھے، ان کے ساتھ ہمارا دینی سفر چل رہا تھا۔ آج ہم نے ان کو دوبارہ بلایا ہے، تشریف لائیے بھائی سرفراز صاحب۔ تشریف لائیے۔ سرفراز بھائی کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ رات کیا گھر پہ جا کے دعائیں کرتے رہے؟ عمرے پہ جانے کے لیے۔ اچھا جی، بہت بہت اعلیٰ۔ اچھا، آپ نے 3 سوالوں کے جواب دیے بھائی سرفراز صاحب۔ رہبر کی سہولت آپ استعمال کر چکے ہیں، یہ لائف لائن اب آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 2 لائف لائنز جو آپ کے پاس موجود ہیں، ایک ہماری شورا سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں، ایک آپ اپنے رفیق کو فون کر کے جن کا نمبر آپ نے دیا ہے۔ اگلے سوال کے لیے تیار ہیں آپ؟ بالکل۔ اگلا سوال 45 سیکنڈ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے جو آپ کی طرف آنے لگا ہے وہ یہ ہے۔ چہل ستون نامی عمارت ہندوستان کے کس بادشاہ کی یادگار ہے؟ اے علاء الدین خلجی، بی محمد بن تغلق، سی سلطان بلبن، ڈی سلطان التمش۔ وقت شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنے رفیق کو فون کرنا چاہتا ہاں وقت روک دیں جی۔ کون ہے یہ رفیق؟ ہوں۔ میرے چاچا ہیں شبیر۔ چاچا ہیں، آئیڈیا ہوگا ان کو۔ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی میں جنید جمشید بات کر رہا ہوں پروگرام الف لام میم سے۔ جی فرمائیے۔ جی بھائی سرفراز صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ابھی آپ سے سوال پوچھیں گے اور آپ کو 4 آپشنز دیں گے، آپ نے جواب دینا ہے 30 سیکنڈ کے اندر اندر۔ میں آپ کو بھائی سرفراز کے حوالے کرتا ہوں۔ جی بھائی سرفراز صاحب۔ شبیر چاچا یہ سوال ہے، چہل ستون نامی عمارت ہندوستان کے کس بادشاہ کی یادگار ہے؟ اے علاء الدین خلجی، بی محمد بن تغلق، سی سلطان بلبن اور ڈی سلطان التمش۔ ریپیٹ کیجیے سوال۔ چہل ستون نامی عمارت ہندوستان کے کس بادشاہ کی یادگار ہے؟ اے علاء الدین خلجی، بی محمد بن تغلق، سی سلطان بلبن، ڈی سلطان التمش۔ پہلا جو نام لیا آپ نے؟ علاء الدین خلجی۔ یہی ہے؟ ہاں وقت ختم ہو گیا، 30 سیکنڈ ہو گئے۔ علاء الدین خلجی کہہ رہے ہیں۔ جی
کیا رائے ہے؟ علاؤالدین خلجی. چلیں جی علاؤالدین خلجی کو محفوظ کریں جی. چیک کروں؟ بالکل چیک ہے. اچھا چاچے پہ کافی اعتماد لگتا ہے. مجھ سے زیادہ نالج ہے ان کے پاس. اچھا یہ تو نہیں کہ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ان کا زمانہ علاؤالدین خلجی کے قریب ہے؟ نہیں نہیں ہاں جی؟ ایسی بات نہیں. ایسی بات نہیں. دکھائیں جی. یہ تو غلط ہو گیا. صحیح جواب ہے محمد بن تغلق. چلو کوئی نہیں, گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں. بار بار آئیے, آپ کا ہدیہ ہمارے پاس ہے. بھائی سرفراز صاحب بہت بہت مبارکباد کے ساتھ جزاک اللہ, آپ تشریف لائے اور آتے رہیے گا. تشریف لائے پلیز. جی ہمارا برق رفتار مرحلہ ایک بار پھر, ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ. میرے مہمانوں میں سب سے پہلے ہیں بھائی سہیل احمد صاحب, بہن سیما حمزہ صاحبہ, ان کے ساتھ ہیں بھائی خالد فاروق صاحب, ان کے ساتھ ہیں ہماری بہن شاہین علی صاحبہ, اور میرے دائیں طرف ہیں بھائی محمد عاصم صاحب, سرفراز یاسمین صاحبہ, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی شاہد اقبال صاحب, اور میری آخری مہمان ہیں ریحانہ الطاف صاحبہ. ہم ایک سوال کریں گے, جواب بے ترتیب ہوگا. سوال آسان ہوگا, انہوں نے جواب کو ترتیب میں لے کر آنا ہے. اب سوال جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں وہ سوال یہ ہے, ان اسلامی ممالک کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے بتائیے. اے سعودی عرب, بی پاکستان, سی انڈونیشیا, ڈی مراکش. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. صحیح جواب ہے سی انڈونیشیا, بی پاکستان, اے سعودی عرب, ڈی مراکش. 5 نے صحیح جواب دیا ہے, اور بھائی شاہد اقبال صاحب نے سب سے پہلے جواب دیا ہے. بھائی تشریف لائیے. سر بہت مبارک. تشریف لائیے, تشریف لائیے. کیا کرتے ہیں؟ جی میں ایڈوکیٹ ہوں, ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ. اللہ رحم کرے. ہاں بائی پریکٹس یہ میرا کام ہے, بس پروفیشن یہ ہے میرا. یہ تو وکالت تو بڑا مشکل کام ہے. بس شوق تھا اس لیے کیا. واہ 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 واہ. میں آپ سے 14 سوال کروں گا سرفراز بھائی. ہر سوال کے ساتھ جو انعامات ہیں وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے. جی ٹھیک ہے. یہ 14 سوالات آپ سے میں ایسے کروں گا کہ ان میں 3 منزلیں ہیں. جی 2 سوالوں کے بعد پہلی منزل آئے گی, صحیح. پھر 7 سوالوں کے بعد دوسری منزل آ جائے گی. جب دوسری منزل پہ آپ پہنچیں گے تو 50,000 روپے آپ کے ہوئے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. اللہ پاک آپ کو وہاں تک لے کر جائے. آمین. نمبر 1. اس کے بعد پھر یہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوگا جو تھوڑا کٹھن ہوگا. ٹھیک ہے, جی. کیونکہ پھر آپ انشاءاللہ آپ کا سفر ہوگا 28 لاکھ روپے اور حج کے 2 ٹکٹوں کی طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس سفر پر چلنے کے دوران آپ کے پاس 7 سوالوں تک شروع کے اندر 3 لائف لائنز ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہماری شورا سے مشورہ لے سکتے ہیں. صحیح. ہمارے مفتی صاحب, مفتی زبیر صاحب, جن سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں, وہ راہبر ہیں ہمارے. یا جو آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہے, صحیح, اس ٹیلی فون نمبر پہ آپ فون کر کے مشورہ لے سکتے ہیں. وہ آپ کے رفیق ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ 7 سوالوں سے اوپر جائیں گے پھر ایک دوہری سہولت اور آ جائے گی. وہ ایک ایڈڈ آپ کے پاس آ جائے گی. رہبر کی سہولت ختم ہو جائے گی اور دوہری سہولت آپ کے ساتھ شروع ہو جائے گی. وہ میں آپ کو اس وقت انشاءاللہ ایکسپلین کر دوں گا. سر تیار ہیں؟ جی بسم اللہ. شروع کروں سر؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے سوال کے پہلے 2 سوالوں کے جواب دینے کے لیے 30 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس. وہ پہلا سوال بھائی جو آپ کی طرف آنے لگا ہے وہ یہ ہے, کن صحابی کو میزبان رسول اللہ کہا جاتا ہے؟ اے
حضرت ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، بی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، سی حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، ڈی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپشن بی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کر دوں اس کو محفوظ؟ جی بالکل، بسم اللہ۔ پکی بات جی سر۔ کریں جی، اس کو محفوظ کریں، آپشن بی کو محفوظ کریں جی۔ اچھا ایک آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں، جی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے خاندان سے تھے کہ اگر اس کے اوپر چلے جائیں 11 نسلیں 11 نسلیں اوپر چلے جائیں تو ایک بادشاہ تھا، وہ ایک علاقہ تھا طبا، وہاں کا بادشاہ تھا، اس کو اس کے جو رفقا تھے نیک آدمی تھا، اس کے جو ساتھ جو ان کے اس وقت کے جو عالم دین تھے انہوں نے بتایا تھا، وہ ایک علاقے سے گزر رہا تھا، یہی سے گزر رہا تھا، مدینے کے پاس سے گزر رہا تھا، تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ آخری نبی جو ہیں وہ اس علاقے میں اترے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے ایک خط لکھا رسول اللہ کو، دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ بہت سارے علماء تو اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اسلام لے کر آئے وہ بادشاہ تھا طبا کا بادشاہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے اور آپ کی بعثت سے بھی پہلے وہ اس نے اسلام قبول کیا۔ اس نے لکھا کہ اگر آپ میرے وقتوں میں ہوتے تو میں آپ کی ایسے مدد کرتا اور ایسے کرتا، اور پیارے نبی آپ ایسے اور آپ کے اوصاف ایسے، اور میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں ابھی سے، اور اگر میں اس طرح ہوتا تو آپ کی اس طرح اپنی فوجوں سے مدد کرتا اور یوں کرتا اور یوں کرتا یوں کرتا۔ وہ ایک اسے خط لکھا، اور وہ خط اس نے لکھا اشعار کی صورت میں، اشعار لکھنے اس نے اللہ کے نبی کی شان میں اشعار کی صورت میں یہ پوری بات لکھی۔ وہ خط جو تھا وہ اس نے طے کیا، خط طے کر کے وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے مدینے میں اس علاقے میں جو لوگ رہ رہے تھے وہ ایک خاندان کے پاس گیا اور اس خاندان کو وہ خط دیا۔ اللہ کی شان 11 نسلوں بعد حضرت ابو ایوب انصاری اسی خاندان سے تھے جہاں وہ طبا کا بادشاہ خط چھوڑ کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اونٹنی آ کے وہیں رکی آ کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے ان کے گھر میں تو حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور ایک رات مانگتے رہے اللہ سے، اللہ میرا تو گھر بھی ٹوٹا، میرا تو رہنے کو بھی یہ، اور یہ اتنی بڑی امانت میرے پاس ہے، میرے گھر کیسے اللہ کے نبی آئیں گے؟ اور اللہ کی شان وہ اونٹنی وہیں جا کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی برکت سے اتنی بڑی بات ہم سب تک پہنچ گئی۔ آپ نے آپشن بی محفوظ کرایا، آئیے اپنی آڈینس کو دکھاتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ جواب ماشاءاللہ آپ کا بالکل صحیح، اللہ آپ کو مبارک کرے، پہلا سوال آپ کا صحیح ہوا۔ اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک سوال کا اور جواب دینا ہے، تیار ہیں شاہد بھائی؟ پوچھوں آپ سے؟ بسم اللہ۔ جی، اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے 30 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے، وہ یہ ہے، پولیس کا محکمہ کس خلیفہ راشد نے قائم کیا تھا؟ اے حضرت ابوبکر صدیق، بی حضرت عمر فاروق، سی حضرت عثمان غنی، ڈی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سر یہ بی آپشن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کر دوں اس کو محفوظ؟ جی بالکل، بسم اللہ۔ دلیل سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ معلوم ہے مجھے۔ ماشاءاللہ، ارے ہاں میں تو بھول ہی گیا، وکیل اور پولیس جی۔ عمر فاروق کے تو بڑے ڈومینیٹڈ سلسلہ رہا ہے، تو اس لیے یہ تو انہی کا سلسلہ تھا۔ آپشن بی محفوظ کریں جی۔ اس کا جواب ہم آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد۔ رب زدنی علما جی، بریک کے بعد خوش آمدید۔ میں نے سوال کیا شاہد بھائی سے کہ پولیس کا محکمہ کس خلیفہ راشد نے قائم کیا تھا؟ شاہد بھائی فرما رہے ہیں آپشن بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ حضرت مبارک ہو سر، آپ کو مبارک ہو، پہلے مرحلے پہ تو آپ پہنچ گئے، 10,000 روپے تو آپ کے ہوئے ہی ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو کہیں تو یہ دے دوں آپ کو یا آپ فرمائیں تو آگے چلیں گے؟ بسم اللہ، آگے چلیں گے۔ آپ لگتا ہے مجھے آپ عمرے کا پروگرام بنا کر آئے ہیں۔ بس جی وہ پاک ہستی بلانے والی ہے، میری کیا اوقات ہے۔ تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، جنگ آزادی 1857 عیسوی کے کس رہنما کا اصل نام احمد علی تھا؟ اے علامہ فضل حق خیرآبادی، بی جنرل بخت خان، سی مولوی احمد اللہ شاہ، ڈی عظیم اللہ۔ جی
جی जनरल बख्त खान मुझे लग रहा है इसमें सवाल का जवाब। जनरल बख्त खान, जी कर दूं इसको महफूज? महफूज कर दें, जनरल बख्त खान। करें जी, इसको महफूज करें। कैसे आपने एकदम से, जनरल बख्त खान तो थे उस वक्त जी मुसलमानों के? बिल्कुल थे, क्योंकि ये इनका जो असल नाम नहीं था इनका। हाँ? हाँ दिखाएं जी, सही जवाब दिखाएं जी। मौलवी अहमदुल्लाह खान, मेरा दिल था आपको रोक दूं सर, आने का बहुत शुक्रिया। वो कहते ना कि मुंह मीठा करने के लिए, क्या बात। ठीक है, वो आपके 10,000 रुपये हमारे ज़िम्मे हैं, वो आप रखिए। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात, आप तशरीफ़ लाए। शायद भाई तशरीफ़ लाए। सर सर बहुत 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 शुक्रिया के साथ, नहीं, जज़ाक मैं आपका छोटा भाई, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए जज़ाकल्लाह। सर। सर तशरीफ़ लाए, शायद भाई तशरीफ़ लाए। एक बार फिर वही हमारा बर्क रफ्तार मरहला। इसी तरह से हम अपने हमसफ़रों से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ अभी हमारे 7 इल्मी हमसफ़र मौजूद हैं। तो सवाल जो आपके सामने आने वाला है वो सवाल ये है, नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से मुहावरा तरतीब दीजिए। ऑप्शन ए बे आवाज, बी की लाठी, सी अल्लाह, डी है। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी वक्त खत्म होता है। सही जवाब है अल्लाह की लाठी बे आवाज है। ऑप्शन सी, बी, ए और डी। एक ने सही जवाब दिया है और वो हैं शाहीन अली साहिबा। जी शाहीन अली साहिबा, मुबारक हो आपको। तैयारी है? अल्लाह का शुक्र। हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, पूछूं आपसे सवाल? जी फॉर्मेट तो आपने समझ ही लिया है, ठीक है। मैं आपसे 14 सवाल करूंगा, ठीक है। और अगर आपने सबके जवाब दे दिए, जी 28 लाख रुपए आपके हुए। और क्या हुआ आपका? हज का टिकट। हज का एक नहीं 2 टिकट, आमीन। ठीक है जी। और 7 के जवाब दे दिए तो उम्रा आपका हो गया, उसके भी 2 टिकट हो गए, 50,000 रुपए भी उसके साथ, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलेंगे मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता रहूँगा। 3 लाइफ लाइन्स आपके पास मौजूद हैं। जो टेलीफोन नंबर आपने दिया है रफ़ीक का, हमारे मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद हैं और हमारी मजलिस शूरा, ठीक है जी। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस उम्र मुबारक में नाजिल हुई? ए 41 साल की उम्र में, बी 39 साल की उम्र में, सी 40 साल की उम्र में, डी 42 साल की उम्र में। सी 40 साल की उम्र में। जी इसको महफूज कर दूं? जी पक्की बात है, जी सोचना तो नहीं फिर? नहीं करें जी, इसको महफूज करें। ऑप्शन सी को महफूज करें जी। दिखाएं। जवाब सही हो, माशाअल्लाह। ये पक्का पता था या ऐसे ही? नहीं पता था। ये तो खैर हर मुसलमान को पता ही है, माशाअल्लाह। ठीक। और पूरी उम्र कितनी थी अल्लाह के नबी की? 63। 63 है, जी। 63 साल उम्र। जी अगला सवाल आपकी तरफ जो आने वाला है, 30 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए, ठीक है। नर्वस हुए बगैर। वो ये है, सूरतुल असर के आखिर में हक के साथ मुसलमानों की दूसरी कौन सी सिफत बयान की गई है? बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत अच्छे। ए शुक्र की सिफत, बी सब्र की सिफत, सी इत्तेहाद की सिफत, डी माफी की सिफत। बी। बी जी कर दूं? यस। करें जी, महफूज करें पहले इसको। देखें जी जवाब आपका सही है कि गलत? रॉन्ग। दिखाएं जी। मुबारक। सही। जज़ाकल्लाह।
तो 10,000 रुपए तो आपके हुए दे दूं अभी? नहीं, पक्की बात है? उम्रे का प्लान है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे जो मुफ्ती साहब हैं, आए ज़रा उससे पूछते हैं कि इस सूरत में अल्लाह पाक ने जो 4 बातें फरमाई हैं कि ईमान लेकर आओ, फिर नेक अमल भी करो, फिर हक बात भी कहो और फिर उस पर सब्र भी करो। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसी तबीयत? अल्लाह ताला का शुक्र है। हज़रत ये सवाल और ये सूरह असर ये क्या कुछ ज़रा जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खा करके फरमाया सारे के सारे लोग घाटे और नुकसान के अंदर हैं, जी जी मगर सिर्फ 4 किस्म के लोग। एक वो जो ईमान लाए, ठीक आमाल सालिहा किए, ठीक हक की आपस में एक दूसरे को तलकीन करते रहे ठीक और सब्र की तलकीन करते रहे। इन 4 बातों की जो आम तौर पर ताकीद और मामूल इख्तियार किए रखे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वही कामयाब होंगे। और सिर्फ ये नहीं कि ख़ुद इंसान को ये सिफ़तें इख्तियार करनी है, दूसरों को भी ये सिफ़त इख्तियार करने की तरफ तवज्जो दिलानी है। लेकिन हज़रत सब्र की बात करना, और जैसे अभी बाकी आया था कि भाई माफ़ी का जिक्र नहीं है, शुक्र का जिक्र नहीं है, सब्र के बारे में क्यों? असल बात यह है कि सब्र का जो मफहूम हम आम तौर पे माशरे में समझते हैं, शरीयत में वो मफहूम नहीं है। अच्छा, हम समझते ये हैं कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी तो सब्र कर लें। जी जी ऐसा नहीं है। हजरात मुहद्दिसीन कराम ने फरमाया सब्र का लुग़वी माना होता है रुकना। अच्छा, तो अल्लाह की तमाम नाफरमानियों से रुकना, और वो भी सब्र में शामिल होगा। अब मुसीबत आई तो वहां पर भी आप अपने आप को रोकें। क्या मतलब? गलत किस्म के आप जज्बात का इजहार कर रहे हैं तो उसको रोकें। और यहाँ पर एक बात ये भी बता दूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत मौजूद है, जी जी अस्सब्र इन्नमा फिस्सदमतिल ऊला, इन्नमा सब्रु फिस्सदमतिल ऊला, के सब्र तो वो होता है जब पहले वक्त में आपको सदमा पहुंचे ठीक। तो आप अल्लाह ताला की रजा पे राजी रहें। ये नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता तो फिर सब्र आ ही जाया करता है। हज़रत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ले जी, आपकी बरकत से इतनी बातें पता चल गई हमको सबको। तीसरा सवाल मेरी बहन आपकी तरफ जो आने वाला है, 45 सेकंड है, वो सवाल ये है, ये दुआ किस वक़्त पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अयादत के वक़्त, बी बैतुल खला में दाखिल होते वक़्त, सी सोते वक़्त, डी उठते वक़्त। सी। सी जी पक्की बात है? जी कर दूं इसको महफूज कर दूं? जी। महफूज करें जी इसको। सही जवाब ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैंने बहन से पूछा ये दुआ किस वक़्त पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हमारी बहन कह रही हैं ऑप्शन सी सोते वक़्त। दिखाएं जी जवाब सही है कि गलत? मुबारक हो, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, ए अल्लाह मैं तेरा नाम लेता हूँ मौत के वक़्त भी और ज़िंदगी में भी। नींद भी तो एक तरह की मौत ही है ना, हाँ, और फिर नींद से वापस आ जाना वो हयात है। हाँ, मुबारक हो आपको। तो 3 सवालों के जवाब दे दिया आपने, चौथे सवाल की तरफ चले। दिखाएं जी चौथा सवाल क्या है। 45 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए। ईरान जलावतनी के दौरान हुमायूं ईरान के किस बादशाह का मेहमान रहा? ए शाह तहमासिब सफवी, बी शाह अब्बास सफवी, सी शाह रजा खान अव्वल, डी शाह मोहम्मद रजा पहलवी। वक्त शुरू हो चुका है। मुगल बादशाह हुमायूं। हेल्प ले लेती हूँ ना मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब से पूछना चाहेंगे? रोक दूं वक्त? जी रोक दें जी, वक्त रोक दें। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत। इनकी जो मेहमानी का सफ़र है, जी जी उस सफ़रनाम उसके बाद सफ़रनामे छपे हुए हैं। ठीक। तो उसमें देखना ये चाहिए कि वहाँ इनकी मेज़बानी कौन करता रहा,
اور کھانے وغیرہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا، اس دعوت کے بھی واقعات مشہور و معروف ہیں، جی تو شاید آپشن اے کی طرف اگر ان کا رجحان جائے تو زیادہ مناسب لگتا ہے۔ جی بہن، کر دوں اے؟ کاش باقی امت بھی علماء کی بات ایسی مانے جیسے آپ نے فٹ مان لی، سارے مسئلے، سارے دل اندر دور ہو جائیں۔ کریں جی، آپشن اے کو محفوظ کریں جی، دکھائیں جی، جواب صحیح ہے آپ کا۔ یہ شاہ طہماسپ صفوی جو تھا، ہمایوں شیرشاہ سوری سے شکست کھا کر 14 سال ان کے پاس رہے، اور اس نے بہت خیال رکھا ہمایوں کا، اور 14 سال کے بعد اس نے اپنے 12,000 قزلباش شہ سوار ہمایوں کے ساتھ کیے کہ ہمایوں واپس گئے اور جا کر اپنی کھوئی ہوئی سلطنت واپس حاصل کی۔ 4 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے۔ اچھا، بیچ میں اگر کسی سوال کا جواب نہ آئے، جواب دینے سے پہلے اگر آپ نے کہا جنید بھائی بس کوئٹ، تو جتنے پیسے ہوں گے وہ آپ کے نام لکھ دیے جائیں گے، وہ آپ کو دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جواب دینے کے بعد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ جواب دینے کے بعد کہ نہیں جواب تو دے دیا میں، اب ایسے نہیں ہوگا۔ 5واں سوال میری بہن جو آپ کی طرف آنے والا ہے، وہی 45 سیکنڈ آپ کے پاس موجود، وہ یہ ہے: علم طب کا شاہکار کتاب الحاوی کس کی تخلیق ہے؟ اے محمد زکریا رازی، بی ابن سینا، سی ابن رشد، ڈی ابن اسحاق الکندی۔ وقت شروع ہو چکا ہے، آف کر دیں، بس آف کر دیں، بس کر دیں جی، بس کر دیں، وقت روک دیں۔ میری بہن کو نہ تو ٹیلی فون کرنے والے پر کچھ وہ ہے، نہ آپ میں سے کسی پر یقین ہے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے آپ نے بڑی عقل مندی کا فیصلہ کیا، ورنہ یوں تو آپ کے 20,000 ہو رہے ہیں، اگر آپ غلط جواب دیتی تو 10,000 روپے ملتے۔ بالکل صحیح فیصلہ کیا، اگر تو بالکل جواب نہیں آتا تھا تو۔ ویسے میں تو ہو تو گیا ٹائم پورا، میں آپ کو بتاتی ہوں، ویسے میں نے سوچا تھا بی۔ آپ نے سوچا تھا بی؟ جی اچھا اب تو ختم ہو گیا، یہ تو پیسے آپ کے ہو گئے، اب دیکھنے ہاں، دکھائیں جی، آپشن بی دکھائیں۔ غلط نا؟ ہاں، اب کیا کروں، کاٹوں آپ کے پیسے کے نہیں کاٹوں؟ محمد زکریہ رازی، نہیں پتا تھا، لیکن آپ کو بہت مبارک ہو، تھینکس۔ آنے کا شکریہ میری بہن۔ آئیے بہن، بہت شکریہ کے ساتھ بہن، یہ آپ کے ہوئے، اور پھر موقع ملے تو پھر آئیے، تشریف لائیں۔ جی ایک بار پھر اسی طرح ہمارا برق رفتار مرحلہ، ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ، سوال برق رفتار مرحلے کا جو ان کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے: نیچے دیے گئے الفاظ کی مدد سے محاورہ ترتیب دیجئے، ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اے دماغ، بی گھر ہے، سی خالی، ڈی شیطان کا، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی آپ کا وقت ختم ہوا، صحیح جواب ہے خالی دماغ شیطان کا گھر ہے۔ صحیح آپشنز ہیں سی، اے، ڈی اور بی۔ ارے ماشاءاللہ، ہمارے 6 کے 6 جو کنٹیسٹنٹس ہیں انہوں نے صحیح جواب دیا، اور سب سے پہلے جو جواب دیا ہے وہ بھائی ایم عاصم صاحب نے دیا ہے۔ عاصم بھائی بہت مبارک ہو آپ کو، تشریف لائیے۔ کیا کرتے ہیں عاصم بھائی؟ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہاں پڑھا رہے ہیں؟ ایک سرکاری ادارے میں تعلیم۔ اچھا ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی پروگرام کا فارمیٹ واقف ہیں آپ؟ ہاں، اسی طرح ہم انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے، 14 سوال، بیچ میں 3 منزلیں ہیں، پہلی 2 کے بعد پھر 7 پھر 14 کر لیں، 28 لاکھ روپے، حج کے 2 ٹکٹ۔ 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود، ایک ہمارے رفیق ہیں جن کا ٹیلی فون نمبر آپ نے دیا ہے،
دوسری ہماری شورا ہے، ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیسرے ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے، مفتی زبیر صاحب، ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں. تیار ہیں؟ بالکل. شروع کریں، آغاز کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاصم بھائی، پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے. وہ سوال یہ ہے: شرعی فتویٰ دینے والے کو دینی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اے حافظ، بی قاری، سی مولوی، ڈی مفتی. وقت شروع ہو چکا ہے. ڈی مفتی. اس کو محفوظ کر دیں جی. دکھائیں جی. ماشاءاللہ، مبارک مبارک. مفتی صاحب موجود ہیں، میں مفتی صاحب سے ذرا اس بارے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مفتی صاحب، یہ ایک معاشرے میں یہ ایک بیماری ہے کہ اللہ والوں سے مشورہ کیے بغیر، مفتیان سے فتوی لیے بغیر، کاروبار بھی کر رہے ہیں سیکھے بغیر، دکانیں بھی چلا رہے ہیں سیکھے بغیر، پھر جب انجام برا ہوتا ہے تو روتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک بھیانک بیماری ہے جی. کہ جب کسی کے کان میں درد ہوتا ہے، دانت میں درد ہوتا ہے، جب کسی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو وہ اس کے اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں. بے شک. اور ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ جب کوئی شرعی مسئلے کی بات ہوتی ہے یا دین کی بات ہوتی ہے یا اپنے معاش اور روزگار کو دین کے مطابق بنانے کا معاملہ ہے تو علماء سے اور مفتیان کرام سے رجوع نہیں کرتے. ایک خرابی ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم ہر داڑھی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں اور مفتی سمجھ لیتے ہیں. صحیح بات. جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عالم دین وہ ہوتا ہے جو اتھینٹک بنیادوں پر باقاعدہ علم دین کا کورس مکمل طور پہ پڑھتا ہو. اسی طریقے سے مفتی کا پھر اس کے بعد الگ سے کورس ہوتا ہے. عالم مسئلہ بتا سکتا ہے، مفتی فتویٰ بتاتا ہے. مفتی صاحب، یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے. کچھ ہی صحابہ کرام تھے جو کہ فتوے دیا کرتے تھے اور جن سے کہ اس طرح کے مشورے لیے جاتے تھے. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، شرعی مسئلے میں احتیاط کا اتنا بڑا عالم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے جانشین بنے. تو لکھا ہے ان کے حالات زندگی میں، مسجد جاتے ہوئے یہ راستے کی دیواروں کا سہارا لے لے کر کے جاتے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو فرمایا ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة يمرون عليها. اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے پل بنا لیا ہے، اس پر چلتے رہتے ہوں، چل کر یا جنت میں جاتے ہوں یا جہنم میں جاتے ہوں. اس آدمی کا آپ کیا حال پوچھتے ہو؟ عجیب مولانا، عجیب عجیب عجیب. یہ آپ کی برکت سے دیکھو کیسی کیسی باتیں ہم کو پتہ چل گئی. میں تو ایک عجیب زندگی گزاری ہے، میں نے موسیقی کی زندگی تھی، وہ ایک عجیب زندگی تھی، بے راہ روی کی زندگی گزارتے تھے، اپنی مرضی سے چلتے تھے. ہاں، جسٹ ڈو اٹ، بس یہی تھا ہماری زندگی کا. جب سے بڑوں سے مشورے لے لے کے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارنی شروع کی، اللہ نے دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ نے ہاتھ پکڑا، اور اللہ سے امید ہے کہ آخرت کے اندر بھی اللہ پاک جو ہیں سرخرو فرمائیں گے. اللہ پاک یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی کریں، میرے ساتھ بھی کریں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں عاصم بھائی کے ساتھ یہیں سے انشاءاللہ اس پروگرام کا اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.